ریاست تلنگانہ کے ضلع یادادری بھونگی ضلع میں طویل عرصے سے غیر حاضر رہنے والے اور تمام سہولیات سے فائدہ اٹھانے والے 16 سرکاری اساتذہ کے خلاف محکمہ تعلیمات نے سخت کارروائی کرتے ہوئے ان کو خدمات سے کر دیا برطرف۔ رائے کے مطابق ضلع کے مختلف اسکولز میں تعینات یہ اساتذہ بغیر کسی اطلاع کے طویل عرصے سے اسکول نہیں آ رہے تھے، لیکن تمام سہولتیں حاصل کر رہے تھے۔ یہ اساتذہ سال 2005 سے سال 2022 کے درمیان مسلسل غیر حاضر رہے۔ معاملہ محکمہ تعلیم کے علم میں آنے پر ان اساتذہ کو وضاحت طلب کرنے کے لیے نوٹس جاری کی گئی، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد محکمہ تعلیم نے گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ان تمام 16 اساتذہ کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا۔ تلنگانہ حکومت نے اسلامی مہینے رجب کی 27 تاریخ کو یعنی کہ شب معراج کی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ ریاستی حکومت نے اپنے کیلنڈر میں 28 جنوری کو شب معراج کی تعطیل کا اعلان کیا تھا، لیکن اسے اختیاری تعطیلات کے تحت درج کیا گیا ہے، نہ کہ عام تعطیلات کے طور پر۔ مزید برآں آج ہلال کا چاند نظر نہ آنے کی صورت میں تعطیل کو 29 جنوری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی حکومت تلنگانہ میں اول تا انٹر زیر تعلیم طلبہ کو 12 ہندسوں پر مشتمل اپار شناختی کارڈز مختص کر رہی ہے۔ اس تناظر میں محکمہ اسکولی تعلیم کے ڈائریکٹر وی نرسمہا ریڈی نے احکامات جاری کر کے طلبہ کے آدھار کارڈز میں جو نام ہیں وہی تفصیلات اسکولز کے ریکارڈز میں 31 جنوری تک تبدیل کرانے کی مہلت دی۔ آدھار اسکول ریکارڈ میں طلبہ کا نام، گھر کا نام، تاریخ پیدائش، جنس کے علاوہ دوسری تفصیلات ایک جیسے ہونے پر زور دیا۔ پہلے آدھار کی غلطیوں کو دور کر لیں، اس کے بعد اسکولز کے ریکارڈ میں تبدیل کرنے کی ہدایت دی۔ انہی تفصیلات کی بنیاد پر اپار آئی ڈی مختص کی جائے گی۔ نئے سال کے آغاز کے موقع پر جہاں دنیا بھر میں خوشی اور جوش و خروش کا ماحول تھا، وہیں حیدرآباد میں ٹریفک پولیس نے جشن کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی مستعدی کا مظاہرہ کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی، جس کے دوران کئی افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کی گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئی۔ اس مہم کے دوران متعدد افراد نے پولیس سے بحث و تکرار کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ کچھ نوجوانوں نے نئے سال کے جشن کا حصہ سمجھتے ہوئے سڑکوں پر خطرناک ارتباطی کا مظاہرہ کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ان ویڈیوز پر عوام میں غم و غصے کی لہر پیدا ہو گئی اور صارفین نے ایسے غیر ذمہ دارانہ رویے کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ حکومت نے عوامی نقل و حمل کو بڑھانے اور آلودگی کو کم کرنے کے اپنے عہد کے تحت مارچ سال 2025 تک 799 نئی الیکٹرک بسیں متعارف کرانے کا اعلان کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے انکشاف کیا ہے کہ ان میں سے 353 بسیں حیدرآباد کے لیے مختص کی جائیں گی، جبکہ بقیہ 446 کریم نگر، ورنگل، نلگنڈا، سوریا پیٹ اور نظام آباد سمیت مختلف اضلاع میں خدمات انجام دیں گی۔ اس کارروائی کا مقصد ریاست کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو جدید بنانا اور ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینا ہے۔ اتر پردیش کے لکھنؤ کے ایک ہوٹل میں ایک باپ اور بیٹے نے مل کر اپنے ہی خاندان کے 5 افراد کا کر دیا قتل۔ قتل کے بعد بیٹا ہوٹل میں موجود رہا۔ پولیس کی تفتیش میں بیٹے نے اپنے والد کے ساتھ اس جرم میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ والد خودکشی کے لیے ہوٹل سے نکلے ہیں اور پولیس ان کی تلاش میں ہے۔ ڈی سی پی روینات تیاگی کے مطابق والد کا نام بدر الدین اور بیٹے کا نام ارشد ہے۔ ارشد نے بتایا کہ 31 دسمبر کی رات اس نے اپنی ماں اور 4 بہنوں کو قتل کیا۔ پولیس کی سخت تفتیش پر اس نے والد کے بھی جرم میں بھی شامل ہونے کی بات کی۔ ارشد نے قتل کی وجہ گھریلو جھگڑا بتائی، لیکن یہ نہیں ہو سکا کہ پورے خاندان کو ختم کرنے کی نوبت کیوں آئی۔ پولیس نے ارشد کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کے والد کی تلاش جاری ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ان کی ٹیم 21 سے 23 جنوری تک سوئٹزرلینڈ کے داووس کا دورہ کرنے والی ہے۔ یہ دورہ ورلڈ اکنامک فورم کے 55ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر کیا جائے گا، جو 20 سے 24 جنوری تک منعقد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ آئی ٹی اور صنعت کے وزیر ڈی سریدھر بابو، اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن اور دیگر سینئر عہدیدار اس 3 روزہ پروگرام میں شرکت کریں گے۔ موجودہ دورے کا مقصد مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ٹیم مبینہ طور پر اس مقصد کے لیے اسٹریٹجک منصوبے تیار کر رہی ہے۔ داووس جانے سے قبل وزیر اعلیٰ کا غیر ملکی دورہ 13 یا 15 جنوری کو آسٹریلیا کے دورے کے ساتھ شروع ہوگا۔
عبداللہ پور میٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئے المناک واقعے میں ایک معصوم بچے کے قتل کرنے والی خاتون کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی۔ 21 سالہ شویتا جو اناج پور گاؤں عبداللہ پور میٹ منڈل ضلع رنگاریڈی کی رہنے والی بتائی گئی ہے، اس نے ذاتی رنجش کے تحت اپنے سگے بھائی کے 2 ماہ کے معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ یہ خاتون لا اولاد بتائی گئی ہے۔ اسے اپنی بھاوج سے طنز اور طعنے برداشت کرنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے اس نے انتقامی کارروائی کے تحت یہ سنگین جرم کیا۔ یہ واقعہ سال 2021 میں عبداللہ پور میٹ پولیس اسٹیشن میں پیش آیا تھا۔ بے روزگار نوجوانوں کو خانگی شعبوں میں روزگار فراہم کرنے کے لیے حکومت نے ایک نیا ادارہ ڈیجیٹل امپلائمنٹ ایکسچینج آف تلنگانہ یعنی کہ ڈیٹ تشکیل دیا اور نوجوانوں کو اس ادارے میں اپنی تفصیلات رجسٹر کرانے کی ہدایت دی۔ بے روزگاروں کی مہارت اور تعلیمی قابلیت کے مطابق انہیں خانگی کمپنیوں میں ملازمت حاصل کرنے کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ ITI پولی ٹیکنک ڈگری کے طلباء کو انٹرنشپ کا موقع دیا جائے گا اور جن امیدواروں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے انہیں اپرینٹشپ کا موقع دیا جائے گا۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازمت فراہم کرنے کے لیے حکومت نے مصنوعی ذہانت کے ساتھ ایک انٹرنیٹ پلیٹ فارم بنایا ہے جس کا نام ڈیٹ رکھا گیا ہے۔ ایسے نوجوان جو اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور روزگار کی تلاش میں وہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اس پلیٹ فارم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن اور دیگر تفصیلات مفت میں اندراج کرانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے فارمولا ای ریسنگ معاملے میں BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR کو بڑی راحت دیتے ہوئے عدالت کے فیصلے تک گرفتار نہ کرنے پولیس کو ہدایت دی۔ KTR نے اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے دائر کردہ مقدمے کو کالعدم قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران دن بھر فریقین کی جانب سے بحث جاری رہی۔ عدالت نے فریقین کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا اور پولیس کو ہدایت دی کہ فیصلے تک KTR کو گرفتار نہ کیا جائے۔